من انفق زوجین، جو آدمی دگنا خرچ کرتا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو قیامت کے دن آواز دے گا، اسے بلایا جائے گا، یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے اس دروازے میں آ جا، داخل ہو جا جنت کے اندر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان فی اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو نمازی ہوگا اسے نمازیوں کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ جو آدمی من کان فی اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ، جو آدمی اہل صدقہ میں سے تھا اسے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالی کے لیے روزہ رکھنے والا تھا، من الصیام من اہل الصیام دعی من باب الریان، اس کو ریان کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر صدیق موجود ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، وہ کون سا خوش نصیب آدمی ہوگا، وہ کون سا خوش نصیب انسان ہوگا جس کو ان سارے دروازوں سے بلایا جائے گا؟ یعنی وہ ایک دروازے سے جنت میں نہیں بلکہ کسی بھی دروازے سے جنت میں جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر ارجو ان تکون منہم، مجھے یہ امید ہے، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اے ابو بکر تم انہی میں سے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ ہم لوگوں کو بھی اسی میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔
معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا بے شمار احسان ہے اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں امسال بھی رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ رمضان کا آج ہمارا اور آپ کا پہلا روزہ ہے۔ اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں روزے کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں کہ روزہ رکھنے سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتوں سے ہمیں دنیا کے اندر نوازا ہے، وہ ان گنت نعمتیں، بے شمار نعمتیں، جس کا شمار ہم مرتے دم تک نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے جسم کا ہر ایک حصہ، یہاں تک کہ ہمارا بولنا، ہمارا سننا، ہمارا چلنا، یہ سب اللہ کی عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے۔ کچھ دنوں پہلے جب ٹیلی فون کا وقت تھا اور لینڈ لائن کا جب ایجاد کیا گیا، تو جو کمیونسٹ ہوتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ بڑا مذاق اڑانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، سائنس نے ایسی چیز ایجاد کر دی ہے جو تمہارا رب نہیں کر سکتا ہے۔ نعوذ باللہ، اس طریقے کی بات ہے کہ سائنس نے ایسی چیز ایجاد کر دی ہے کہ آپ ہندوستان میں بیٹھے رہو، کسی کو کال کرو تو وہ دوسرے ملک سے، جاپان ہو، سعودی عربیہ ہو، کوئی بھی دوسرا ملک ہو، ہم سے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہوا انسان ہماری آواز سن لیتا ہے۔ اس نادان نے یہ اعتراض تو پیش کر دیا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو آواز جس چیز کے ذریعے سے ہم سنتے ہیں، جو کان ہے، جو قوت سماعت ہے، وہ اللہ نے بنائی ہے۔ اس کے بغیر کیا کرتے؟ یہ 2.5 کلو کا ڈبہ لے کر کے کہاں پھرتے؟ زبان سے جو بولتے ہیں، یہ زبان کی تاثیر اللہ نے زبان میں ڈالی ہے، قوت گویائی۔ تو اس طریقے کی چیزیں جب ہوئی تو بڑا مذاق اڑایا، لیکن ان کو اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے وضاحت کی ہے کہ کائنات کی چیزیں اور کائنات کے اندر ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، جس سے پتہ چل جائے انہ الحق، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ بعدہ درود و سلام کا بے شمار نذرانہ ہو ہمارے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ساتھیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں رمضان کا یہ مہینہ ملا ہے تو یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جن بھائیوں کو یہ مہینہ یہ سال کا نہیں ملا، ہم مقام اور مرتبے میں ان سے بہت آگے جا سکتے ہیں، بشرط کہ ہماری نیکیاں، ہماری عبادتیں خلوص اللہیت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ رمضان کتنا بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لو کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر اپنا خاص فضل و کرم فرماتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے بند کر دیے گئے۔ اس مہینے میں کسی نے عمرہ کیا، اسے حج کا ثواب، حج کے برابر ثواب۔
یہ تمام کرم فرمائیاں اور یہ تمام فضل و کرم جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اپنے بندوں کے اوپر، یہ اس مہینے کی اہمیت پر دال ہے، اس مہینے کی اہمیت پر واضح ہے۔ ایک صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ خواب کیا دیکھا کہ دو شخص سے دونوں ایک ساتھ اسلام لاتے ہیں، لیکن ایک جو شخص اسلام لایا، پہلا شخص، اس کا انتقال 1 سال پہلے ہو گیا۔ جو دوسرا شخص ہے اسلام لانے والا، اس کو 1 سال کی مہلت زیادہ ملی۔ پہلا جو شخص تھا وہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا، لیکن خواب میں صحابی رسول دیکھتے ہیں کہ جو شہید کیا گیا اس سے پہلے وہ شخص جنت میں داخل ہوتا ہے جسے 1 سال زیادہ ملا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا، جنگ میں قتل کر دیا جانا، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا ماجرا ہے اور یہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فصامہ، کیا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو 1 سال زائد ملا اس نے رمضان کا مہینہ پایا، رمضان کے روزے اس نے رکھے، 1 مہینے اللہ کی عبادت کی، اللہ کو راضی اس نے کرنے کی کوشش کی، اسی لیے اس کا مقام اور اس کا مرتبہ بڑھا دیا گیا اور وہ جنت میں اس شہید سے پہلے داخل ہو گیا۔ شہید جو ہوتا ہے، جس کو شہادت کی موت نصیب ہوئی، دنیا میں مرنے والوں میں، وفات پانے والوں میں یہ وہ شخص ہوگا جو جانے کے بعد، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد یہ تمنا کرے گا کہ اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، باقی اس کے علاوہ کوئی تمنا نہیں کرے گا، کیونکہ سب کو جنت مل گئی، دنیا کے غموں سے چھٹکارا مل گیا، تکلیفوں سے نجات مل گئی، کون آنا چاہے گا دنیا میں؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ پالنے والا اس کے مقام اور مرتبے سے بہت آگے نکل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ میرے بھائیو، ہم اپنی زندگی کے اندر یہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اگر یہ مہینہ نصیب فرمایا ہے تو ہم نے اس کے لیے پہلے سے کیا تیاری کی ہے؟ پہلے سے کیا ہم نے اپنی نیتوں کو صاف کیا؟ کیا ہم نے اپنی عادتوں کو بدلا کہ ہم اس رمضان میں اس دل جمعی کے ساتھ اور اس خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری کوشش کریں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اپنے برے اعمال سے توبہ کر لیں گے، گناہوں سے تائب ہو جائیں گے اور اللہ کے مقرب بندے بن جائیں گے۔ یہ تمنا اور یہ پلان یہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان سے پہلے کرے۔ روزہ ہم اور آپ رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ کیا فائدہ ملے گا؟ روزے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے روزے داروں کے لیے۔ مغفرت کا اعلان ہے، بخشش کا اعلان ہے، اجر عظیم کا وعدہ اللہ نے کیا۔ آئیے سورہ احزاب کی آیت دیکھتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ نے فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ سے ڈرنے والے مومن مرد اور اللہ سے ڈرنے والی مومنہ عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور مومنہ عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں،
اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ سوچئے، غور کریے، ایک لمبی لسٹ ہے، ایک لمبی لسٹ ہے جس میں اللہ نے صدقہ کرنے والوں کا بھی ذکر کیا، سچ بولنے والوں کا بھی ذکر کیا، اسی میں روزے داروں کا بھی ذکر ہے، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم کا وعدہ میں نے کیا۔ مغفرت الگ چیز ہے، اجر عظیم الگ چیز ہے، یعنی جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اس کا بدلہ بھی میں تمہیں دینے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ، ایمان و احتساب بار بار ہم سنتے ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ نیت کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے، روزے کو مشقت آدمی نہ سمجھے، جیسے آج بہت سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے، کچھ لوگ بڑے تکلیف کے ساتھ، کیسے گزرے گا رمضان، دن کیسے گزرے گا، اتنی شدید دھوپ ہے، بھوک اور پیاس کیسے برداشت کریں گے، یعنی وہ اس کو بوجھ سمجھ رہا ہوتا ہے اپنے اوپر۔ یہ اجر و ثواب نہیں ہے، بوجھ نہیں سمجھنا، اجر کی امید رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے روزے رکھنا، یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان و احتساب کے ساتھ، ابھی جو میں نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے، اگر ہم نیت کو خالص رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم روزہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے وعدہ کر رہا ہے کہ تمہاری مغفرت بھی کروں گا اور تمہیں اجر عظیم سے بھی نوازوں گا۔ سبحان اللہ۔ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، روزہ جو رکھتا ہے اس کو دو خوشیاں اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے، جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس کو دو خوشیاں، نمبر ایک اذا افطر، جب وہ افطار کرتا ہے اس کو خوشی ملتی۔ خوشی نہیں ملتی آپ لوگوں کو؟ بیٹھتے ہیں افطار کے وقت، ایک آدمی جو دن بھر بھوکا تھا، پیاسا تھا، شدید تکلیف میں تھا، لیکن اللہ کے لیے صبر کیا، اس نے بیٹھا ہوا ہے، سامنے قسم قسم کے انواع اقسام کے کھانے ہیں، لیکن کیا مجال کی وہ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا دے، کیا مجال کی وہ وقت سے پہلے اسے کھا لے، اس کا دل چاہتا ہے، اس کے حلق سوکھے ہوئے ہیں، پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، لیکن کیا مجال کہ ایک مومن اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا دے۔ میرے بھائیو، صبر کرتا ہے وہ بندہ، صبر سے کام لیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا افطر، جب افطار کرتا ہے اللہ اس کو خوشی سے نوازتا ہے، اس کے دل کو خوشی ملتی ہے۔ افطار کر لیتا ہے، دعا پڑھتا ہے، کون سی دعا؟ جو اللہ کے نبی نے سکھائی، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ گلا جو سوکھا ہوا تھا، رگیں جو خشک ہو چکی تھی وہ تر ہو گئیں، ثابت اجر ثابت ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر چاہا تو اس کا بدلہ بھی اللہ ہم کو عطا فرمائے گا۔ یعنی گویا کہ ایک مومن روزہ کھولتے ہوئے، افطار کرتے ہوئے دل میں یہ تمنا کرتا ہے، یقین بھی کر لیتا ہے کہ اے اللہ، میں آج دن بھر بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں تیری رضا کے لیے میں نے کیا، اے اللہ میری اس عبادت کو تو قبول فرما لے۔ میں اگر بھوکا اور پیاسا تھا تو اے اللہ میں صرف تیری رضا کے لیے تھا، تیرے حکم کی وجہ سے تھا، سامنے ساری چیزیں موجود تھیں اے اللہ، لیکن میں نے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا، میں نے اپنے دل کے اوپر تکالیف کو برداشت بھی کیا، جسم کے اوپر تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن اے اللہ میں تیرے حکم کے خلاف نہیں گیا، اے اللہ میرے روزے کے قبول فرما لے۔ اللہ اس کے روزے کو قبول فرمائے گا۔ یہ ایک بندے کے اندر، ایک مومن کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے۔ روزہ جو شخص رکھتا ہے اللہ تعالیٰ دوسری خوشی اس کو کب نصیب فرمائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اذا لقیا ربہ فرح بصومہ، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اپنے روزے کی وجہ سے اس کو خوشی ملے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کے روزے کو قبول کر چکا ہے اور اس کی عبادتوں کو اللہ نے قبولیت سے نوازا ہے. یہ دوسری خوشی ہوگی جو آخرت میں ملے گی، مرنے کے بعد ملے گی. اور پہلی خوشی اللہ اس دنیا میں نصیب فرماتا ہے. میرے بھائیو، روزے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ساری عبادتیں، چاہے وہ نماز ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، حج ہو، تمام چیزیں ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ ساری عبادتیں اس کا اجر و ثواب مقرر ہے، لیکن روزہ ایسا عمل ہے جو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں، بغیر حساب کے، انلیمیٹڈ، اس کی کوئی لمٹ نہیں، اللہ جتنا چاہے نوازے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کے ہر ایک عمل کو بڑھا دیا جاتا ہے، نیکی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، ہر نیکی بڑھا دی جاتی ہے. کہاں سے کہاں تک؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 10 نیکی 700 گنا تک، 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک، الی 700 ضعف. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، قال اللہ عز وجل الا الصوم، سوائے روزے کے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کیونکہ روزہ یہ میرے لیے تھا اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں. اب آپ کے ذہن و دماغ میں سوال ضرور پیدا ہوگا کہ ہم نے نماز بھی تو اللہ کے لیے ہی پڑھا تھا، ہم نے صدقہ بھی تو اللہ کے لیے دیا تھا، ہم نے حج بھی تو اللہ کے لیے کیا تھا، پھر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ روزہ میرے لیے ہے؟ میرے بھائیوں، ساری چیزیں جو ظاہر ہوتی ہیں، نماز ہی ہمارا ظاہری عمل ہے، ہم نیت باندھ لیتے ہیں، ہم رکوع بھی کرتے ہیں، ہم سجدہ بھی کرتے ہیں، ہم جب حج اور عمرے پہ جاتے ہیں سارے ارکان وہاں پر بھی ادا فرماتے ہیں، ہم صدقہ دیتے ہیں، ہم مال اللہ کے راستے میں ظاہراً خرچ کرتے ہیں. لیکن روزہ یہ ایک ایسا عمل ہے، روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ بندہ دل کے اندر نیت کر لیتا ہے، سحری کھانے کا وقت ملا نہیں ملا لیکن دل کے اندر اس نے نیت کر لی، اے اللہ آج میں روزے سے ہوں، آج میں نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھ لیا ہے، تو اس کا روزہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اس کے دل کا معاملہ ہے جو صرف اللہ کو معلوم ہے، دوسرے کو نہیں پتا. تو روزہ صرف اللہ کے لیے، یعنی بندہ دل میں نیت کر لیتا ہے، اے اللہ میں تیرے لیے روزہ ہوں، اس کی نیت شروع ہو گئی، اس کا روزہ شروع ہو گیا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ تمہیں دینے والا ہوں. اب جب اللہ اس کا بدلہ دے گا تو اس کی کوئی لمٹ نہیں. میرے بھائیوں، وہ بندے کو اتنا نواز سکتا ہے کہ بندہ خوش ہو جائے اس پر. روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ یہ ڈھال ہے، ڈھال. یہ روزہ ہمیں برائیوں سے بچاتا ہے، روزہ ہمیں بے حیائیوں سے بچاتا ہے. جیسے نماز ہے، نماز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھال بتایا. کیا بتایا؟ ڈھال. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اے لوگو یہ نماز تمہیں فحش سے، برائیوں سے روک لیتی ہے. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ہم نماز بھی پابندی سے ادا کرنے لگ جاتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں. یعنی برائیوں سے ڈھال بننے والی 2 چیزیں ہمارے پاس ہیں، ایک تو روزہ ہے، دوسرا نماز بھی ہے. روزہ بھی ہم نے رکھا ہے اور نماز تراویح کا اہتمام بھی ہے، فرض کا بھی اہتمام ہے. گویا کہ ہمارے پاس برائی سے پروٹیکشن کے لیے، محفوظ ہونے کے لیے 2 ہتھیار مل گئے. ایک تو نماز جو پہلے ہمارے پاس تھی، اور دوسرا روزہ جو اللہ نے اس مہینے میں ہمیں نصیب فرمایا. اس لیے آدمی برائیوں سے دور ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصیام جنۃ، یہ روزہ ڈھال ہے. جیسے تم جنگ میں اپنے آپ کو ڈھال کے ذریعے سے بچا لیتے ہو دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے، ایسے یہ روزہ تمہیں برائیوں سے بچا لیتا ہے. اسی طریقے سے یہ روزہ ڈھال ہے، کل قیامت کے دن جہنم سے تمہیں دور کر دے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، یہ روزہ، یہ قرآن، یہ ہماری عبادت ہے. خصوصی طور پہ حدیث میں 2 چیزوں کا ذکر آیا، روزہ، قرآن. کہا یہ دونوں اللہ کے سامنے سفارش کریں گے.
اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. سیام روزہ کہے گا. روزہ کیا کہے گا؟ اے اللہ اس بندے کو معاف فرما دے. منعتہ من الاکل والشرب، اے اللہ میں نے اس کو کھانے سے روک دیا تھا، میں نے اس کو پینے سے بھی روک دیا تھا. فشفعنی فیہ، اے اللہ اس کے بارے میں میری شفاعت کو تو قبول فرما لے. اے اللہ تو اس بندے کی مغفرت فرما دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا، اس کی سفارش کر دی جائے گی. قرآن بھی سفارش کرے گا. اے اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روک دیا تھا. منعتہ النوم باللیل، اے اللہ رات میں سونا چاہتا تھا، اسے جسم کی تھکاوٹ بھی تھی لیکن یہ رات میں سویا نہیں، یہ رات میں نیند کی آغوش میں نہیں گیا. اے اللہ اس نے تلاوت کی، قرآن پڑھا. فشفعنی فیہ، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دے. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ دونوں شفاعت کریں گے، دونوں شفاعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرما لے گا اور اس کی مغفرت کر دی جائے گی. قرآن پڑھو، تراویح کے اہتمام کرو. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کریں گے اللہ کے سامنے. یہ روزہ دنیا میں برائیوں سے بچاتا ہے، آخرت میں قیامت کے دن جہنم سے ہمیں بچائے گا. کتنی اچھی چیز ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے نوجوانوں کو مخاطب فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جس کو نکاح کی طاقت ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے روزہ رکھ لے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ روزہ ڈھال ہے، یہ برائی سے تمہیں بچا لے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ڈھال بتایا. روزے کا فائدہ، یہ تو شرعی فائدہ میں بتا رہا ہوں، بہت سارے ایسے دنیاوی فائدے بھی ہیں، جسمانی فائدے بھی ہیں. آپ دیکھیں دنیا میں میڈیکل سائنس اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ ہمارے جسم کے اکثر و بیشتر بیماریوں کو بھوک کے ذریعے سے ختم کیا جا سکتا ہے. معلوم ہے آپ کو؟ ایک آدمی کا ویٹ بہت بڑھ جاتا ہے، جم میں جاتا ہے، ورزش کرتا ہے نا، ویٹ لاس کرنے کے لیے، لیکن کتنے ایسے ممالک میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر ایسے لوگوں کو کئی کئی دنوں تک بھوکا رکھا جاتا ہے اور بھوکا رکھنے کے ساتھ ہی ان کا جو ویٹ ہے لاس ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. تو ہمارا وزن بھی کم ہوتا ہے، بیماریوں سے حفاظت بھی ہوتی ہے اور انسان کے اندر ایک طاقت اور ایک قوت بھی پیدا ہوتی ہے. یعنی ہماری جو قوت مدافعت ہے اس کے اندر اضافہ بھی ہو جاتا ہے. آدمی بہت سارے پریشانیوں کو جھیلنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. میرے بھائیو یہ رمضان کا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ میں یہ سبق بھی دیتا ہے، یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ آج ہم صبح سے لے کر کے بھوکیں، شام تک بھوکیں. کبھی ایسا بھی مرحلہ آ جاتا ہے کہ ہم سے بھوک تو برداشت نہیں ہوتی، پیاس کی شدت بھی برداشت نہیں ہوتی. وہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اپنے بھائیوں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، ناداروں کا خیال بھی رکھنا. آج تمہارے پاس کھانے کے لیے کھانا تو موجود ہے لیکن روزے سے وہ کھا نہیں سکتے ہو. کتنے لوگ ہیں جو فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، وہ بھوکے ہیں، وہ پیاسے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سبق دینے کے لیے بھی آتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کا بھی خیال رکھیں، ان کا بھی ہم خیال رکھیں. میرے بھائیوں یہ روزہ ہمیں ایک فائدہ یہ بھی دیتا ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کا نام ہے باب الریان. اس دروازے کا نام کیا ہے؟ باب الریان ہے. ٹرین سے آپ لوگ سفر کرتے ہوں گے، اگر آپ کا ٹکٹ سلیپر کا ہے تو اے سی میں جا پاؤ گے؟ آپ نہیں جا سکتے. سلیپر کا ٹکٹ لے کر کے فرسٹ اے سی میں گھسیں گے تو پتا چلا کہ آپ کہیں اور بھیج دیے جاؤ گے. یعنی جیسا ہمارا عمل ویسا نتیجہ ہمارے سامنے. اگر ہم نے روزہ رکھا ہے، اگر ہم نے روزے کا اہتمام کیا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اور روزے داروں کو وہاں سے آواز دیا جائے گا، پکارا جائے گا. فیقومون، سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے.
فلا يدخل منه احد غيرهم، اس دروازے سے روزے داروں کے علاوہ کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزے دار کھڑے ہوں گے، ان کو ندا دی جائے گی، پکارا جائے گا، وہ کھڑے ہوں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے، اس کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خاص روزے داروں کے لیے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار غار ہیں یہ، صدیق اکبر ہیں یہ، اور امت کے وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر تمام امتیوں کی نیکیاں، تمام امتیوں کے اعمال کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ترازو کے دوسرے پلڑے میں میرے دوست ابو بکر صدیق کے نیکیوں کو رکھ دیا جائے تو ابو بکر صدیق کے ترازو کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، وہ ایمان تھا، وہ ایمان تھا، وہ خشیت الہی تھی، وہ تقوی تھا ان کے دلوں کے اندر۔ ابو بکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے حدیث بیان فرمائی۔ یہ صحابہ کا ایمان دیکھو، یہ روزے کا فائدہ ہے۔ اور ایمان اگر مضبوط ہو، ایمان اگر پختہ ہو تو اللہ بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یعنی اگر ایمان نہ ہو، ایمان کمزور ہو، اور ایمان کی کمزوری، عقیدے کے اندر خلل، شرک میں ملوث ہونا، جیسے آج بہت سارے مسلمان ہیں، میرے بھائیوں آپ چاہے روزہ رکھ لو، چاہے تراویح پڑھ لو، چاہے قرآن آپ مہینے پڑھتے رہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عقیدے کی درستگی ہمیں جنت میں لے کر کے جائے گی۔ سب سے بڑی چیز یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر عقیدے توحید آپ کے پاس، ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی بھی طاقت جنت میں نہیں لے جا سکتی ہے۔ گویا عقیدے توحید کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ آج اگر مسلمان اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، جس رب کے سامنے دن میں 17 بار 18 بار یہ عہد و پیمان کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سر جھکائے، پیروں مرشدوں کے سامنے اپنے زبین نیاز کو خم کرے، میرے بھائیوں وہ روزہ نہیں، پوری زندگی بھوکا رہے تو بھی اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے اس کے روزے سے۔ میرے بھائیوں یہ بات آپ یاد رکھیں، روزہ رکھنے والا آدمی اگر اپنی زبان سے گالی گلوچ کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو اس کے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے روزے کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو مومن ہوتا ہے روزے سے ہوتا ہے، فلا یرفث ولا یسخب، وہ اپنی زبان سے ناشائستہ باتیں کبھی نہیں کہتا۔ غصہ ہر کسی کو آتا ہے، روزے کی حالت میں ہو، آدمی بھوکا پیاسا ہو، بھائی بی پی آٹومیٹک ہائی ہو جاتا ہے، جوش میں آدمی آ جاتا ہے، لیکن اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا ہے، ضبط کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی اس کو گالی دے دے، اسے کوئی برا بھلا کہہ بھی دے، فَقَالَ إِنِّ امْرُؤٌ صَائِمٌ، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں اپنی زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، میں گالی دے نہیں سکتا ہوں کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ اور یہ بات آپ یاد رکھ لیں اور کان کھول کر کے سن لیں کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ روزے سے ہو، ہمارے تجارت میں ہم نے غبن کیا ہے، ہماری تجارت میں فراڈ چل رہا ہے، جھوٹ چل رہا ہے، مکاریاں چل رہی ہیں، اللہ کی قسم یہ ہمارا روزہ کسی فائدہ کا نہیں۔ روزہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم بھوکے اور پیاسے رہیں، ساری نیکیاں سمیٹ لیں گے، نہیں میرے بھائیوں، روزہ ہمارے اخلاق کو درست کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ کا تقوی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، خشیت الہی ہمارے دلوں میں ڈالنے کے لیے آتا ہے۔ اگر اس روزے کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں تقوی، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف پیدا نہ ہو تو پھر گویا کہ روزہ رکھنے کا نتیجہ اور فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے اس مہینے میں خصوصی طور پر رمضان کے روزوں کے ذریعے سے ہمیں اپنی تربیت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور جو بھی عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین رمضان کا آج پہلا روزہ ہے، اسی طریقے سے پرسکون اور اطمینان کے ساتھ پورے مہینے کے روزے رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جو بھی ہمارے بھائی جہاں بھی پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان پر اسلام پر صحت و سلامتی کے ساتھ امن و عافیت کے ساتھ رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.